ناظرین، مسجد اقصی اسلام کے 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے جس کی طرف سفر کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ مسجد اقصی ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی طرف رخ کر کے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب نے کم و بیش 1.5 سال تک نماز ادا کی۔ ناظرین، مسئلہ فلسطین دنیا کا سب سے قدیم اور حساس ترین مسئلہ ہے۔ اس خطے میں تینوں آسمانی مذاہب اور ان کے تمدن و تہذیب پوری شدت کے ساتھ موجود ہیں، جن میں مسلمان، عیسائی اور یہودی شامل ہیں۔ فلسطین کے مقدس شہر کو عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی زبان میں القدس کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ اس تاریخی شہر کو مسلمان، یہودی اور عیسائی تینوں ہی مقدس سمجھتے ہیں، اور یوں یہ شہر ان تینوں مذاہب کی جائے پیدائش ہے اور انتہائی تقدس کا حامل ہے۔ یہاں ایک مقام کعبۃ الصحرا ہے جسے راک آف ڈوم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام سے سفر معراج پر تشریف لے کر گئے تھے، جبکہ اسی مقام پر مسجد اقصی واقع ہے، اور ابتدائی اسلام میں یہی مسجد مسلمانوں کا قبلہ رہی، یعنی قبلہ اول رہی۔ اس روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی آمد کے ابتدائی زمانے سے ہی 2 ایسے اہم مساجد واقع ہوئے جو عبادت اور دعوت تعلیم کا مرکز کہلائے، اور دونوں مساجد اور مقامات کا پیغمبروں، ان کی زندگی اور تعلیمات کا گہرا ربط رہا کہ دونوں مراکز روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کیے گئے تھے۔ ان میں سے پہلا مرکز اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی، اور اس کی تعمیر کے تقریباً 40 سال بعد آپ علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اس دنیا میں سب سے پہلی تعمیر ہونے والی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد الحرام۔ میں نے سوال کیا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد الاقصی۔ تو میں نے پھر سوال کیا کہ ان دونوں کی تعمیر کا درمیانی عرصہ کتنا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی فرشتے مسجد اقصی کی تعمیر کر چکے تھے اور اس کا طواف بھی کرتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی، اور پھر کینان کا سفر اختیار کیا، اور پھر وہاں جا کر مسجد اقصی کی بنیاد رکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کی قوم یہیں آباد رہی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والے طوفان کی وجہ سے مسجد منہدم ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی مقام پر آ کر رکی تھی جہاں اس وقت بیت المقدس قائم ہے، لہٰذا کنعان کے لوگ دوبارہ یہاں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مابعوث فرمایا، جنہوں نے مکہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی، اور پھر کنعان میں انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مسجد اقصی کی تعمیر کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے زمانے میں مسجد اقصی کی حفاظت کی، اور آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عہد میں مسجد اقصی کی شاندار بنیاد رکھی۔ روایات میں آتا ہے کہ مسجد اقصی کو 10,000 فرشتے ہر وقت حلقہ میں لیے رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی جگہ سے کھڑے ہو کر سور پھونکیں گے۔ اور یہودی اس مسجد کو اس لیے تباہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ دجال یعنی ان کا مسیحا اسی وقت آئے گا جب مسجد اقصی شہید ہوگی، اور مسلمانوں کو حقیقی مسجد اقصی کی جگہ دی راک آف دا ڈوم کو مسجد اقصی بنا کر دکھایا جاتا ہے۔ یہ اصل میں مسلمانوں کے دلوں میں مسجد اقصی کا نقشہ مٹانے کے لیے سازش کی جا رہی ہے۔ اگر یہودی اپنے اس عمل میں کامیاب ہو گئے تو تیسری جنگ عظیم کے امکانات بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، آمین۔